سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اے حاصائے حاسان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ ہے موجودہ صورتحال۔ آج پوری دنیا میں اگر کسی کا لہو بہہ رہا ہے تو مسلمانوں کا، کسی کے گھر تباہ ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے، کسی کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں تو مسلمانوں کی، کسی کو زندہ جلایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو، کسی کو بلا وجہ قید و بند کیا جا رہا ہے تو وہ ہیں مسلمان، کسی پہ مہلک ہتھیاروں کا تجربہ کیا جا رہا ہے تو وہ ہیں مسلمان۔ اور سب سے افسوسناک بات کہ یہ ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو جہاں مسلمان اور مسلمان کے نظریات ہی نہیں ملتے، جہاں پہ حکمران ناموس رسالت کی حفاظت صرف اس وجہ سے نہ کر سکے کیونکہ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ رزق نہیں ملے گا، جبکہ ایک مومن کا عقیدہ تو یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کافر کون ہوتا ہے کہ ہمارا رزق بڑھا دے یا کم کر دے؟ افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کون سا ظلم نہیں جو مسلمانوں پہ نہ کیا جا رہا ہو، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آئی تو مومن چپ نہ رہ سکا، وہ اپنے آقا کی عزت پہ بات برداشت نہ کر سکا، لیکن جب اس نے آواز اٹھائی تو اسے اپنے ہی اسلامی ملک میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ڈٹا رہا، وہ نا امید نہ ہوا، کیونکہ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ مومن کے سامنے غزوہ بدر تھا، 17 رمضان 2 ہجری۔ مقام بدر مدینہ سے 80 میل جنوب مغرب معرکہ پیش آتا ہے اور نتیجہ مسلمانوں کی عظیم فتح۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نبی اکرم نے دعا فرمائی تھی کہ اے خدا، یہ قریش ہیں، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرے۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور آسمان سے فرشتوں کے ذریعے مدد نازل فرمائی۔ آج بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے، آج بھی کامیابی راہ دیکھ رہی ہے، ہمیں صرف اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اے حاصائے حاسان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بس میں جہاں جس سے چراغا، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگہباں، اب اس کا نگہباں اگر ہے تو خدا ہے۔ جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے۔ جس دین کا تھا فقر بھی اکثیر غنا بھی، اس دین میں اب فقر ہے باقی نہ غنا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ درا ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ صافی، دیداروں میں پر اب ہے باقی نہ صفا ہے۔
عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور ہے، مفلس سو گدا ہے۔ یا راگ ہے دن رات ودا رنگ شب و روز، یہ مجلس آیا ہے وہ بزم شرفا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو بے برگ و نوا ہے دین کی دولت سے بہا علم سے رونق، بے دولت و علم اس میں نہ رونق نہ بہا ہے۔ جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت، اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے۔ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے ناخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے۔ جس ملک نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، کعبے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ خود جاہ کے طالب ہے نہ عزت کے خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ گر دین کو جوکھوں نہیں عزت سے ہماری، امت تیری حال حال میں راضی برضا ہے۔ ہاں حال یہ گستاخ نہ بڑھ حد ادب سے، باتوں سے ٹپکتا تیری اب صاف گلا ہے۔ یہ بھی خبر تجھ کو کہ ہے کون مخاطب، یا جنبش لب خارج از آہنگ خطا ہے۔ اے حاسہ حسان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔